ہم بات کریں گے بھنگ کے حوالے سے. اب بھنگ کا نام سن کر ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ایک کائنڈ آف مشروب میں بھی آ جاتا ہے, مختلف چیزوں میں بھنگ کا استعمال کیا جاتا ہے جناب. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسی چیز ہے. تو جناب آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں بھنگ کو ایز اے میڈیسن پرپز بھی استعمال کیا جاتا ہے, بڑا پازیٹیو طریقے سے اس کا استعمال ہوتا ہے. یہاں تو شفاعت اگر آپ بھنگ کی پوڑی بھی جیب میں رکھے تو ممنوع ہے, لیکن سوچے امیجن پورا کا پورا آپ کا جوڑا ہی بھنگ سے اگر تیار ہو یا بھنگ کی چھال سے تیار ہو تو پھر کیسے لگے گا؟ بس پھر تو آپ سمجھیں کہ ایئرپورٹ میں آپ گھسیں گے اور وہ جو اسکینر لگے ہوتے ہیں وہ سیٹیاں بجانی شروع کر دیں گے. نہیں جناب ایسا نہیں ہے, مذاق کر رہے ہیں. ویسے تو سادگی کی مثال دی جاتی ہے نا, لوگ کہتے ہیں جی میں تو ایک کھدر پوش آدمی ہوں, یعنی کہا جاتا ہے کہ جی میں انتہائی سادہ آدمی ہوں. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی میں تو بھنگ پوش آدمی ہوں. تو یہ بھنگ پوشی جو ہے یہ بھی سادگی کی ایک مثال بن سکتی ہے جناب, کیونکہ دنیا میں تو بھنگ سے بیگز تیار ہو رہے ہیں, بڑے مہنگے مہنگے جوتے بن رہے ہیں, فیبرک بن رہا ہے. تو اس حوالے سے تجربہ کیا ہے جناب فیصل آباد کی ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی نے, جن کے ماہرین نے فائنلی پاکستان میں بھی بھنگ سے کپڑا بنانے کا کامیاب تجربہ کر لیا. بالکل شفاعت, اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 20% بھنگ اور 80% فائبر سے تیار ہونے والا یہ کپڑا مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ جراثیم کش بھی ہے. چونکہ یہ ملک میں خودرو جڑی بوٹی کے طور پر وسیع پیمانے پر موجود ہے, اس لیے اس کی لکڑی کی چھال اتار کر اس سے اعلیٰ کوالٹی کا فائبر حاصل کیا جا سکتا ہے. پچھلے دنوں بھی ہم نے جیسے بات کی کہ کاٹن جنرز کی جو مشکلات ہیں وہ کتنی بڑھتی جا رہی ہیں, کیونکہ جو کاٹن کی پروڈکشن ہے وہ کافی زیادہ متاثر ہے. تو اس کے بعد اگر بھنگ کی چھال سے کپڑا تیار کیا جائے تو یہ ایک طریقے سے فائدہ مند بھی ہوگا, جس کے ذریعے ملک میں کپاس کی جو کمی کے مسائل پر قابو بھی پایا جا سکتا ہے. اور دنیا بھر میں بھنگ سے ادویہ سازی اور متبادل دھاگے کی تیاری پر بھی فوکس کیا جا رہا ہے. لہٰذا اس فائبر کے ذریعے ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ایکسپورٹ حجم کو بڑھانے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر اسد فاروق صاحب, چیئرمین ٹیکسٹائل یونیورسٹی آف ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد. ان کو شامل گفتگو کریں گے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سر پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو بھنگ کا پودا ہے اس سے جو فائبر تیار کیا گیا ہے, فائدہ کیا ہے اس کا, لاگت میں کتنا ڈفرینس ہے؟ بھنگ سے جو کپڑا تیار کرنا ہے یا ہیمپ فائبر جو ہے اس سے جو کپڑا تیار کرنا ہے, اس کے دو میجر ایڈوانٹیجز ہیں. جی, ایک تو یہ ہے کہ ہیمپ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک سسٹینیبل فائبر ہے, یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گرو کرنے کے لیے جو ان پٹس ہیں ایگریکلچر ان پٹس وہ بہت کم ریکوائرڈ ہوتی ہیں, جو کہ ہمارے انوائرمنٹ کو ڈسٹرب کرتی ہیں. یعنی کہ فرٹیلائزرز اور پیسٹیسائڈز وغیرہ وہ اس ہیمپ کے لیے وہ چیزیں بہت کم ریکوائرڈ ہیں ان کمپیریزن ود دا کاٹن. تو اس کے ساتھ اس لیے یہ سسٹینیبل فائبر ہے. اور دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ انہیرنٹلی اینٹی مائکروبیل ہوتا ہے. تو اس سے جو کپڑا تیار ہوگا اس میں یہ دونوں کوالٹیز ہوں گی, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے کسی فیبرک کے لیے. دوسری بات آپ نے کاسٹ کی کاسٹ میں سڈنلی اس وقت جو ہے وہ ہیمپ فائبر دنیا میں کاٹن سے جو ہے اس کی پرائس کافی زیادہ ہے, تقریباً 3 گنا زیادہ ہے. لیکن اگر پاکستان میں یہ خود انڈیجنسلی ہم اس کو پروڈیوس کرنے لگ جائیں, اگر پاکستان میں گرو ہونے لگ جائے ایز اے ہیمپ کراپ, جسے ہم انڈسٹریل ہیمپ کہتے ہیں, جو کہ نان ٹاکسک ہوتا ہے, جس سے کسی قسم کا نشہ نہیں ہوتا, اس کراپ کو یوز کر کے پاکستان میں یہ گرو بھی کیا جا سکتا ہے. اور پاکستان میں اگر ڈومیسٹکلی گرو ہوگا کاسٹ بھی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے علاوہ بھنگ سے مزید اور کیا کیا چیزیں بنائی جا سکتی ہیں, اور اگر دیکھا جائے تو ملک میں اس کے استعمال کا کیا رجحان ہے؟ جو ہے یہ ایک بہت ہی زیادہ فائدہ مند پلانٹ ہے, جس کو ہم نے کبھی بھی پاکستان لیول پہ کبھی بھی فوکس نہیں کیا گیا. دنیا میں کینابس آئل جو ہے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, اور اس آئل سے بہت ساری میڈیسنز بنتی ہیں. جی بالکل بالکل, جو کہ موسٹلی پین کلرز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان میں بڑی افیکٹو ہوتی ہیں. تو ہیمپ کے اور بھی بہت سارے یوزز ہیں, صرف فائبر یوز نہیں. اچھا, اب یہ تو آپ نے بتا دیا جناب کہ یہ صنعتی بھنگ ہے جس کو ہم عام زبان میں سن کے نام سے جانتے ہیں. تو یہ جو انڈسٹریل ہیمپ ہے اس کا جو کپڑا بنانے کا تجربہ ہو گیا ہے, تو باقاعدہ مینوفیکچرنگ کا کیا پروسیس ہے, کیا انفراسٹرکچر درکار ہے اس کے لیے؟ مینوفیکچرنگ کے لیے ہم نے جو ہے وہ یو ایس اپیرل کے ساتھ جو ہے نا وہ MOU سائن کیا ہے, اور وہ جینز بنانے والا ایک بہت بڑا گروپ ہے, اور وہ بہت بڑا ایکسپورٹر ہے, اور ان کو دنیا سے ڈیمانڈ آ رہی ہے ایسے فیبرک کی جو کہ کاٹن اور ہیمپ کی بیس پہ بنا ہو. تو کیونکہ ڈیمانڈ موجود ہے, اور ہم نے اس کو نہ صرف جو ہے وہ لیبارٹری اسکیل پہ کام کیا ہے,
बल्कि हमने इसको इंडस्ट्रियल स्केल पर भी बनाकर देख लिया है। सही। तो हमारी जो एग्जिस्टिंग मशीनरी है जो कि कॉटन को चलाती है, कॉटन फाइबर को प्रोसेस करती है, वही जो है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके सेटिंग्स को, तो हम इस पर हेम्प और कॉटन के ब्लेंड को भी चला सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल मौजूद है कि हम इस फाइबर को चला भी सकते हैं, इसे प्रोसेस करके फैब्रिक भी बनाता है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर असद हमारे साथ मौजूद थे और किस तरीके से बात की जा रही है कि जो भंग की छाल है उससे कपड़ा तैयार किया जा सकता है, और ये जो कपड़ा है ये जरासीम खुश कपड़ा होगा। साथ में हमने देखा कि कॉटन की जिस तरीके से शॉर्टेज है तो वो भी बड़ा रिलीफ मिलेगा और अच्छे एक नई चीज़ प्रोड्यूस की जाएगी। वैसे भी शफात, हमने अक्सर देखा है कि जो CBD ऑयल है वो यहाँ पर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर मौजूद है जो कि मेडिसिन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल भी किया जा रहा है। जी जनाब, और टर्मिनल स्टेज के पेशेंट्स को यूजुअली ये ऑयल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। खैर जनाब, ये तो इस हवाले से बात हम करते भी रहेंगे, और जैसे जैसे अल्लाह करे इस पे डेवलपमेंट आए, पाकिस्तान में ज़रा इसकी फैक्ट्रियाँ लगें, ज़रा एक्सपोर्ट्स का काम हो, तो फिर ज़रा प्रॉपर ज़रा इस पे जो है ना तफसीली बात होगी। अवेयरनेस पे हम भी इस पे बात करेंगे। जी हाँ, अवेयरनेस। ऐसा नहीं कि आप कहें कि जी ये कपड़ा जला के मैं सूंघना शुरू कर दूँ, खुदा द वास्ते, ये वो चीज़ नहीं है।